کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو. تو یہ جو گناہ ہو گئے یہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں. اس میں بعض علماء نے 7 گناہ شمار کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ان میں کون سا گناہ ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا، بدکاری کرنا، چوری کرنا، جادو کرنا، اور پاک دامن مومنہ عورتوں پہ تہمت لگانا، جنگ سے بھاگ جانا. یہ اس طرح کے 7 گناہ شمار کیے مفسرین نے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن بعض نے اس کی تعداد کو 70 بیان کی ہے. لیکن صحیح موقع کیا ہے کبیرہ گناہ کی پہچان کا؟ کہ ہر وہ گناہ جس پہ سزا لگائی گئی ہے، حدود نافذ کی گئی ہیں جن پہ، اور دوسرا وہ گناہ جس پہ اللہ کا غضب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. اور تیسری پہچان یہ ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے والے پر لعنت کی ہے، جیسا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبیہ، اللہ کی لعنت ہو پر اور جو اس کو لکھتے ہیں ان پر. تو یہ کون سے کام ہو گئے جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی؟ یہ کبیرہ گناہ ہو گئے. تو اس لیے چھوٹے گناہ انسان سے جو ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں معاف کر دوں گا. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس مکفرات لما بینہن والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان. 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ، اور اسی طرح ایک رمضان سے دوسرا رمضان. ان میں جو چھوٹی غلطیاں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ جس بندے نے ایک جمعہ پڑھا آئندہ جمعہ پڑھا اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گی، چھوٹے گناہ. اور اسی طرح جس نے اس رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنی غلطیاں رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا توبہ استغفار کی وہ معاف ہو گئے. اور اسی طرح جس نے 5 نمازیں پڑھی، مثال کے طور پر بندہ آیا سے غلطی ہوگی، چھوٹی موٹی غلطیاں، تو جب وہ آتا ہے مسجد کی طرف آ کر ایک نماز تھا، ان 2 نمازوں میں جو گناہ ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی وجہ سے معاف فرما دیے. تو یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے